کشمیر میں اور برما میں اور دنیا کے مختلف خطوں میں مسلمان جن مصائب و حالات کا شکار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس عید الاضحیٰ کی برکت سے ہمیں مسائل سے عافیت کے ساتھ نجات عطا فرمائے۔ یہ عید الاضحیٰ اس کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عید کے موقع پر 3 دن قربانی کی وہ عظیم عبادت واجب فرمائی ہے جو سال کے کسی بھی دوسرے دن میں ادا نہیں ہو سکتی۔ سال کے دوسرے دنوں میں آپ صدقہ کر سکتے ہیں، اگر فرض کرو بکرا کا یا گائے کو بھی ذبح کریں تو ذبح کرنے میں کوئی ثواب نہیں ہے، بکرے کو ذبح کرنے میں کوئی ثواب نہیں عام دنوں کے اندر۔ البتہ اس کا گوشت اگر صدقہ کرنا چاہیں تو جیسے روپیہ پیسے کا صدقہ کیا اور کی طرح گوشت کا بھی صدقہ ہو جاتا ہے۔ لیکن قربانی ایک ایسی عبادت ہے کہ جو جانور کو ذبح کر دینا اللہ کے نام پر، یہ کہہ کر کہ ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، یہ بذات خود عبادت ہے۔ آگے گوشت آدمی خود کھائے، دوسروں کو کھلائے، صدقہ کرے، جو چاہے کرے، لیکن عبادت ٹھیک اس وقت انجام پا جاتی ہے جبکہ گلے پر چھری۔ قربانی کی عبادت در حقیقت اصل میں تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یادگار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، اور باپ بیٹے دونوں اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری میں تیار ہو گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر اوندھے منہ پیشانی کے بل لٹا دیا تھا اور گلے پر گردن پر چھری پھیرنے کے لیے تیار تھے، بلکہ پھیر بھی دی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے ایک مینڈا ذبح کروا دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ یہ عبادت در حقیقت یہ بات یاد دلانے کے لیے ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آنے کے بعد اس کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ جس کام کے کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہو اس کو چون اور چرا کے بغیر کسی مصلحت اور حکمت کے معلوم کیے اس پر سر تسلیم خم کرنا اور اس کام کو انجام دے دینا، یہی اسلام ہے، اسی کا نام اسلام ہے۔ اسلام کا معنی ہے سر جھکانا، تو اسلام اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکانے کا دوسرا نام۔ تو اللہ تعالیٰ نے قربانی کی عبادت جو قیامت تک کے لیے ہمارے دل میں لازم کر دی ہے، یہ در حقیقت ایک شعار ہے اور ایک تمثیل ہے اس بات کی کہ میں بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے آگے اپنے مال کی بھی قربانی پیش کرنے کو تیار ہوں، اپنی جان کی قربانی پیش کرنے کو بھی تیار ہوں، اپنے پیاروں کی قربانی پیش کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، اپنے جذبات اور خواہشات کے قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ یہ در حقیقت اس بات اور بعض اوقات اس میں دکھاوے کا عنصر بھی داخل ہو جاتا ہے کہ فلاں نے اتنے روپے کا اتنے قیمتی جانور قربان کیا، فلاں نے اتنے قیمتی جانور قربان کیا، دکھاوے کا پہلو اس میں داخل ہو جاتا ہے۔
حقیقت میں اللہ تعالیٰ اس قربانی کے ذریعے یہ یاد دلاتے ہیں کہ تمہارے دنیا میں رہنے کے دوران تمہارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ہر حکم کے آگے سر جھکاؤ. اگر ایک جانور کو تم نے پالا ہے، اس کے ساتھ تمہیں محبت ہو گئی ہے، اور جانوروں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے احساس رکھا ہے، اگر ایک آدمی اس کو پال کر بڑا کرے تو جانور کو بھی محبت ہو جاتی ہے اور خود پالنے والے کو بھی محبت ہو جاتی ہے. لیکن جب اللہ کا حکم آیا تو اس محبوب جانور کو قربان کر دیا اللہ کے نام پر. یہ در حقیقت اس بات کی یاد دہانی ہے کہ صرف جانور کی قربانی نہیں، اپنے جان کی، اپنے مال کی، اپنے جذبات کی، اپنے خواہشات کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر دینی ہر انسان کے ذمہ لازم ہے. اگر فرض کرو کہ ایک دل چاہ رہا ہے کسی گناہ کرنے کا، اس میں انسان کا جذبات ایسے ہوتے ہیں کہ دل اس کا مچل رہا ہوتا ہے کہ میں بڑا گناہ کر لوں، میں اپنے آنکھوں کے ذریعے لذت حاصل کر لوں. یہ ہے موقع جو حقیقت اس امتحان کا کہ آیا تم اپنے جذبات اور خواہشات کو اللہ کے حکم کی خاطر قربان کرتے ہو یا نہیں کرتے. یہ در حقیقت قربانی یہ جذبہ پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مشروع فرمائی ہے. لہذا آج کے دن ہمیں جہاں جانور قربان کرنے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اور جانور قربان کرتے ہوئے جو آیت پڑھی جاتی ہے، اکثر مسلمان جانتے ہیں کہ جب آدمی جانور قربان کر رہا ہو تو یہ کہنا چاہیے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز بھی اللہ کے لیے ہے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے ہے، میرا جینا اور میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. یہ یاد دلایا جا رہا ہے قربانی کے وقت کہ صرف اس قربانی کی حد تک تم مسلمان نہیں ہو، بلکہ تم اپنی زندگی اور موت کے وقت میں بھی مسلمان ہو. تمہارا جینا مرنا اللہ کے لیے ہونا چاہیے. تمہارے جذبات خواہشات کچھ بھی ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے ان کو قربان کرنا چاہیے، یہ کہہ کر کہ میرا جینا اور مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. یہ یاد دلایا جا رہا ہے. یہ مصنون ہے کہ جب آدمی گلے پر چھوڑے پھیرے تو یہ کہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اب دیکھو یہاں پر نماز اور قربانی تو اللہ کے لیے ہے ہی، لیکن آگے یہ میرا جینا میرا مرنا بھی اللہ کے لیے. میرا جینا اللہ کے لیے کیا مانا کہ میں زندگی کے ہر مرحلے پر ہر کام میں اپنے اللہ کا تابع دار رہوں گا. اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیجا، ان کے لیے میں ان کے احکام کی تعمیل کے لیے تیار رہوں گا. یہ ہے در حقیقت جذبہ اس قربانی کا. اور میرے بھائیوں، آج کل ہم ایک ایسے پراسوب دور سے گزر رہے ہیں جس میں لوگوں کے دلوں پر جذبات کی حکمرانی ہے، عقل سے زیادہ جذبات کی حکمرانی ہے. سوچ سمجھ کے بغیر، عقل و دانش کو استعمال کیے بغیر لوگ جذبات کے پیچھے چل رہے ہیں، اور ان جذبات کی وجہ سے قوم تقسیم ہو رہی ہے. ہم اقتصادی اعتبار سے انتہائی مشکلات کا شکار ہیں. ہم سیاسی اعتبار سے تقسیم ہو چکے ہیں، اور آپس میں لڑائی کا سلسلہ جاری ہے. گالم گلوچ ہو رہی ہے، ایک دوسرے پر الزامات لگائے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، ایک دوسرے پر حملہ کرنے سے بھی گریز نہیں کیا جا رہا. اور اقتصادی اعتبار سے شاید ہمارے پاکستان پر اتنا برا وقت پہلے کبھی نہ آیا ہو جیسا کہ آج کل ہم اس حالات سے گزر رہے ہیں. اس جیسے موقع پر حقیقت قومی اتحاد کی ضرورت ہوتی ہے، قوم کے ایک ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. جب کہیں کسی گھر میں آگ لگ رہی ہو تو اس وقت گھر کے رہنے والے
اس بحث پر نہیں پڑتے کہ یہ آگ کس نے لگائی، اس کی ذمہ داری کس پر ہے، بلکہ پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ آگ کو مل کر بجھائیں، آگ کو بجھانے کے بعد پھر آپس میں طے کریں کہ ذمہ داری کس کی تھی، کس کی کتنی غلطی تھی، اس کے تلافی کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن آگ بجھائے بغیر آپس میں لڑتے رہے کہ تیری ذمہ داری ہے کہ تو نے آگ لگائی، دوسرا کہتا ہے تیری ذمہ داری ہے کہ تو نے آگ لگائی، یہ کوئی عقل مندوں کا شیوا نہیں ہوتا۔ پہلا کام ہے کہ آگ بجھائے، اور آگ بجھانے کے لیے ضرورت ہے قومی مفاہمت کی، ضرورت ہے قومی اتحاد کی، کہ قوم کے تمام طبقات، چاہے وہ سول ہو یا فوجی ہو یا سیاسی جماعتیں ہوں یا انجمنیں ہوں یا گروہ ہوں یا فرقے ہوں، ان سب کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم متحد ہو کر اپنے ملک کے اوپر آنے والے مسائل اور ان مشکلات کا مل کر مقابلہ کر سکیں۔ تو آج کے اس عظیم اجتماع میں گزارش کرتا ہوں، پچھلے عید کے جو موقع پر بھی میں نے گزارش کی تھی کہ نفرتوں کو مٹائیے، باہمی محبتوں کو فروغ دیجیے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر ملک کو بچانے کی فکر کیجیے، اور یہ ملک کو دھڑوں میں تقسیم کر کے ملک کے درمیان لکیریں کھینچ کر کہ ایک قسم ہے اور دوسری قسم ہے، یہ کبھی مسائل کا حل نہیں ہوتی۔ امریکہ اور روس سالہ سال لڑتے رہے، لیکن آخر کا بالآخر جو فیصلہ ہوتا ہے وہ آپس میں میز پر بیٹھ کر ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کی بات سن کر اور ایک دوسرے کے موقف کو سمجھ کر اور اس کا حل نکال کر ہوتا ہے۔ افسوس ہے کہ موجودہ ماحول میں اس کا ہمیں کوئی امکان نظر نہیں آ رہا، لیکن اصل حکمران اس قوم کے آپ ہیں، عوام ہیں، مسلمان ہیں، یہاں کے رہنے والے ہیں۔ یہ اگر اپنے اپنے حلقوں میں اس بات کو فروغ دیں کہ باہمی اتحاد ہو، ایک دوسرے کے خلاف دشمنی کی فضا ختم ہو، اور اگر کوئی شکایتیں ہیں وہ شکایتیں مل بیٹھ کر ان کا ازالہ کیا جائے اور ملک کے مسائل کی طرف متوجہ ہوا جائے، یہ بھی آج کی قربانی کے دن کا ایک اہم تقاضا ہے کہ ہم اپنے جذبات کی قربانی دے کر، اپنے خیالات کی قربانی دے کر ہم اپنے ملک کو، اپنے وطن کو بچانے کی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب نماز کا وقت ہو چکا ہے، بلکہ 10 منٹ اوپر ہو رہے ہیں، تو میں اب نماز شروع کرنے والا ہوں۔ نماز کا طریقہ یہ ہے کہ عام 2 رکعتوں کی طرح مرتبہ ہوگی۔ پہلی رکعت میں 3 تکبیریں زیادہ ہیں، سبحانک اللہم کے بعد اور قرات سے پہلے، اور پھر باقی 1 رکعت اسی طرح پڑھی جائے گی جیسے عام رکعتیں پڑھی جاتی ہے۔ اور دوسری رکعت میں 3 تکبیریں زیادہ ہیں رکوع سے پہلے، رکوع سے پہلے قرات کے بعد رکوع سے پہلے امام 3 تکبیریں کہے گا، تینوں تکبیروں میں آپ ہاتھ اٹھائیں اور کانوں تک اٹھائیں اور چھوڑ دیں، اور چوتھی تکبیر بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں جانے کے لیے ہوگی، اس وقت رکوع ہوگا، اور رکوع کے بعد باقی نماز معمول کے مطابق پوری کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری نماز اور ہماری قربانی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔